پچھلے لیکچر کے شروع میں بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے ہمیں خود بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں تعلیمی نصاب کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن تحقیق سے بات سامنے آئی کہ جب تک ہم امتحانات کے نظام، اس کے پس منظر، اس کے قائم ہونے کی وجہ اور اس کے بارے میں مزید حقائق نہ جان لیں، اس وقت تک نہ تو ہم اپنے نصاب کے متعلق صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں، نہ اس میں موجود نقائص کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اور نہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پچھلے لیکچر میں ہم نے امتحانات کے نظام کی مختصر تشریح دیکھی، کامن ڈیفینیشن، اس کے بعد اس کی تاریخ کا ہم نے کچھ جائزہ لیا، جس میں کہ ہم نے بتایا کہ یہ اینشنٹ چائنا میں 605 عیسوی میں شروع ہوا تھا۔ اس کا مقصد اس وقت بھی ملازمتوں کے لیے لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا، اور بعد میں جب یہ انگلینڈ میں 1806 میں آیا تو اس وقت بھی اس کا مقصد لوگوں کو ملازمتوں کے لیے سلیکٹ کرنا تھا، اور بعد میں تعلیمی نظام کا حصہ بنا۔ اس دوران جو ایک اہم چیز ہم نے ذکر کی جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لگ رہی تھی، وہ ورلڈ وارز تھیں۔ ورلڈ وار 1 اس کا دورانیہ اور اس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد، اسی طرح ورلڈ وار 2 اس کا دورانیہ اور اس میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد، یہ سب چیزیں ہم پچھلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں جو کہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں لگ رہی تھیں، لیکن اس لیکچر کے آخر میں انشاءاللہ یہ چیز واضح ہو جائے گی کس طرح سے یہ ساری چیزیں انٹرکنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے یہ سسٹم جو ہے وہ امریکہ میں آیا 20th سینچری میں، جس کی کہ وجہ ورلڈ وار 1 کے دوران آرمی الفا اور آرمی بیٹا ٹیسٹ کا رائج ہونا تھا، جو کہ رابرٹ یارکس نے ڈیزائن کیے تھے۔ اب جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ رابرٹ یارکس کون شخص تھا اور کس طرح کی تحقیقات کی بنیاد پہ اس نے ٹیسٹ ڈیزائن کیا ہوگا، یا کن سبجیکٹس کا یا کن موضوعات کا یہ ماہر تھا، جب ہم نے رابرٹ یارکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو ہمیں مزید بھی کچھ ایسے ماہرین کا پتہ چلا جن کی کہ تحقیقات کو اور تجربات کو نہ صرف کہ ایگزامینیشن سسٹم بلکہ فارمل ایجوکیشن سسٹم کے اور بھی بہت سے نظریات کو قائم کرنے کے لیے بنیاد کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ تو رابرٹ یارکس سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ کچھ حیران کن حقائق آپ کے سامنے آنے والے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کچھ رکھیں۔ Who was Robert Marens Yarkis؟ رابرٹ میرنس یارکس، جس کا کہ وقت 1876 سے 1956 تک ہے، was an American psychologist, ethologist and primatologist۔ ماہر نفسیات تھے، اور ایتھولوجی اور پرمیٹولوجی کیا ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ بیسٹ نون فار ہز ورک ان انٹیلیجنس ٹیسٹنگ اینڈ ان دا فیلڈ آف کمپیریٹیو سائیکالوجی۔ اب کچھ جو ان کی صلاحیتیں تھیں ان کا ہم کچھ جائزہ لے لیتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ تھے، تو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ماہر نفسیات کو ہم کہتے ہیں، مختصر طور پہ تفصیل میں جائے بغیر یہ چیز واضح ہے۔ اب ماہر نفسیات کہنے سے لگتا ہے کہ یقیناً یہ صاحب جو ہیں یہ انسانوں کی نفسیات کے ماہر ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کا سبجیکٹ اس کا یہاں ذکر کیا گیا ایتھولوجسٹ تھے، تو ایتھولوجی از دا سائنٹیفک اینڈ آبجیکٹیو اسٹڈی آف اینیمل بیہیویئر اینڈ از اے سب ٹاپک آف زوالوجی۔ اور زوالوجی کیا ہے؟ زوالوجی از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ریلیٹس ٹو دا اینیمل کنگڈم۔ بالکل یہ چیز واضح ہو گئی کہ یہ صاحب ماہر نفسیات تھے لیکن انسانوں کے نہیں، جانوروں کے۔ پریمیٹولوجی ان کا ایک پسندیدہ سبجیکٹ۔ پریمیٹولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف پرائمیٹس۔ مختصر سمجھنا چاہیں کہ پرائمیٹس کیا ہوتے ہیں تو ان سے یہاں مراد بندر ہیں۔ اب یہ چیز مزید واضح ہو جائے گی۔ یارکس واز اے پائنیئر ان دا اسٹڈی بوتھ آف ہیومن اینڈ پرائمیٹ انٹیلیجنس اینڈ آف دا سوشل بیہیویئر آف گوریلاز اینڈ چیمپینزیز۔ بالکل آپ نے صحیح سنا کہ ایک ماہر نفسیات انسانوں کے نہیں بندروں کے ڈیزائن کر رہے ہیں ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ جو کہ رائج ہوا ورلڈ وار 1 میں اور بعد میں چل کے امریکن سسٹم کا حصہ بنا۔ تو اتنی معلومات پہ اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کی تحقیقات کو جو کہ بندروں کی نفسیات کا ماہر ہے، اس کے نظریات کو یا اس کی تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج کو کسی بھی طور آپ ایسے نظام کا حصہ بنانا چاہیں گے جو کہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایسا کبھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ انسان کو جو عزت اور اکرام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے عزت اور اکرام کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو ان انسانوں کی تربیت کے لیے جو نظام ہم بنائیں گے اس میں کسی بھی ایسے شخص کی تحقیقات کو شامل نہیں کریں گے جو کہ بندروں کا ماہر تھا۔ اب ایک چیز جو اہم نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے، آپ یہاں نوٹ کریں گے 1876 سے 1956 یہ ان صاحب کا دورانیہ ہے زندگی کا، جس دوران انہوں نے ساری تحقیقات کی۔ اب اس دورانیے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اگلے محقق جن کا ہم یہاں ذکر کرنے لگے ہیں، مزید کچھ حقائق آپ کے سامنے آئیں گے، ان کا نام آئیوین پیٹرووچ پاولوف ہے۔ ان کا دورانیہ 1849 سے 1936 تک کا ہے۔ ہی واز اے فیمس رشین سائیکالوجسٹ۔ یہ صاحب بھی ماہر نفسیات ہیں۔ دورانیہ آپ نوٹ کر رہے ہیں 1849 سے 1936 تک،
رابرٹ یارکس کا وقت جو ہے وہ 1876 سے 1956 تک کا ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ماہر نفسیات ایک ہی دور کے ہیں. لیکن یہ چیز یہاں واضح ہوگی کہ رابرٹ یارکس ماہر نفسیات تھے بندروں کے. اب ایون پیٹرووچ پیولوف کس چیز کے ماہر نفسیات تھے، اس چیز کی وضاحت ابھی ہو جائے گی. ان کی شہرت کی بنیادی وجہ ان کی ایک تحقیق ہے جو کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی اپلیکیشن جو ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ملنے کے بھی واضح شواہد آسانی سے مل جاتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ جو کہ ان کی زندگی کی ایک اہم ریسرچ تھی، جو کہ ایوین پیولوف کے مشہور ہونے کی وجہ ہے، جس کی کچھ مختصر سی تشریح یہاں آپ کے سامنے موجود ہے. A process of behavior modification by which a subject comes to respond in a desired manner to a previously natural stimulus that has been repeatedly presented along with the unconditioned stimulus that elicits the desired response. بہت اہم بات ہے. ان کی تحقیق تھی کہ رویوں کو بدلا جا سکتا ہے. نہایت اہم موضوع ہے یہ کہ اگر اس طرح کی تحقیقات ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہیں تو ان کو ہم ایجوکیشن سسٹم سے زیادہ برین واشنگ کا سسٹم کہیں گے. ان کا یہ نظریہ تھا یا ان کی یہ تحقیق تھی، اور اس تحقیق کو انہوں نے ثابت بھی کیا کہ رویوں کو بدلا جا سکتا ہے. اور یہاں رویے سے مراد وہ قدرتی آپ کے رد عمل ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ذہن کے اندر ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ خوشی کے وقت کا آپ کا طرز عمل یا خوف کے وقت کا آپ کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ ایک اچھا کھانا دیکھ کے ہمارے منہ میں پانی آ گیا. تو وہ منہ میں پانی آنا بیسیکلی سلائیوے کا بننا ہوتا ہے جو کہ آپ کو کھانے کے نگلنے میں مدد دیتا ہے. اچھا کھانا دیکھ کے آپ کا دماغ سلائیوا پروڈیوس کرنے کے جو گلینڈز ہیں ان کو سگنل دیتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، اس لیے وہ سکریشنز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سلائیوا ڈیولپ ہو آپ کے منہ میں اور آپ اس کے ذریعے سے کھانا نگل سکیں. یہ ایک مختصر سا تعارف ہے اس تحقیق کے حوالے سے جو انہوں نے آگے چل کے کی، جس کا بھی ہم ذکر کریں گے. اور یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماہر نفسیات تھے لیکن کس طرح کے. تو انہوں نے اس طرح کے قدرتی رد عمل کی جو انسان کی صلاحیتیں ہیں ان کو بدلنے کے حوالے سے ایک نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کو قائم کرنے کے لیے جو ان کی تحقیق تھی وہ انسانوں پر نہیں تھی بلکہ کتوں پر تھی. ظاہر ہے کہ بہت مناسب ہمیں معلوم نہیں ہو رہا یہاں کتوں کا ذکر کرنا، لیکن بہت اہم موضوع ہے اس لیے ہمیں یہاں ذکر کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے اپنی تحقیق کے دوران کچھ کتوں پہ تجربہ کیا کہ جب ان کے سامنے کھانے کی کوئی چیز رکھی جاتی ہے تو ان کے منہ میں سلائیوا پروڈیوس ہوتا ہے. تو تحقیق کے دوران انہوں نے طریقہ اختیار کیا کہ کھانے کے ساتھ گھنٹی کی آواز بجاتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد گھنٹی اور کھانے کے دورانیے میں وقت کو بڑھا دیا، اور آہستہ آہستہ ایک ایسا وقت آیا کہ کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن گھنٹی بجنے سے کتے کے منہ میں سلائیوا پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا تھا. تو اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ ایک قدرتی سٹیمولس یعنی رد عمل کی جو وجہ ہے جو کہ کھانا تھا وہ ایک غیر قدرتی سٹیمولس میں تبدیل ہو گیا جو کہ گھنٹی کا بجنا تھا. اور اسکولوں میں بجنے والی گھنٹی کا بھی کوئی اوریجن اگر ہم نے پیچھے دیکھا تو اس کے علاوہ کوئی خاص ریسرچ ہمیں نہیں ملی، کیونکہ اسکولوں میں بھی بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی جاتی ہے، اور ہر گھنٹی کے بجنے پہ اس بات کا سمجھنا کہ اب اس کام کا ٹائم ہے اور اب اس کام کا ٹائم ہے، اب یہ بریک کا ٹائم ہے اور ابھی چھٹی کا ٹائم ہے. تو یہ بیہیویئر ماڈیفیکیشن کا ایک عمل ہوتا ہے جس سے کہ ہم اپنی اسکولنگ کے دوران بچوں کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہ صاحب کلاسیکل کنڈیشننگ کے حوالے سے مشہور ہیں، ماہر نفسیات ہیں، رشیا سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ ماہر نفسیات ہیں کتوں کے. رابرٹ یارکس کو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ وہ بندروں کے ماہر نفسیات ہیں. ابھی اسی دوران ایک اور ماہر نفسیات کا ذکر آتا ہے جو بی ایف سکنر کے نام سے مشہور ہیں. ان کا دورانیہ آپ دیکھیں 1904 سے 1990، یعنی پہلے دونوں ماہر نفسیات کے بعد کا وقت ہے ان کا، اور انفلوئنسڈ ہے ان کی تحقیق پہلی دونوں تحقیقات سے، کیونکہ ان کا دور بعد کا ہے اور تحقیق ان کی بالکل ایوین پاولوف کی تحقیق سے ملتی جلتی ہے. ہی واز این امریکن سائیکولوجسٹ، یہ بھی ماہر نفسیات تھے. پہلے دونوں ماہر نفسیات کی حقیقت آپ جان چکے ہیں کہ ایک ماہر نفسیات تھے بندروں کے اور ایک کتوں کے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی ایف سکنر کس چیز کے ماہر نفسیات تھے اور انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. ان کے مشہور ہونے کی وجہ ان کی ایک تحقیق تھی جس کا کہ نام آپرنٹ کنڈیشننگ ہے. آپرنٹ کنڈیشننگ کلاسیکل کنڈیشننگ کی آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسری شکل ہے. آپرنٹ کنڈیشننگ از اے فارم آف لرننگ. In it, an individual changes its behavior because of the consequences, results of the behavior. اس تھیوری کے مطابق آپرنٹ کنڈیشننگ کے عمل کے دوران ایک شخص کا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے ان نتائج کی بنیاد پہ جو کہ اس طرز عمل کے بعد سامنے آتے ہیں. یہ ان کی تحقیق ہے اور یہ ماہر نفسیات ہیں، اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے. یہ کچھ مختصر سا جائزہ یہاں ہے، اس میں سے ہم گزر جاتے ہیں. The person or animal learns its behavior has a consequences، یعنی کوئی انسان یا جانور یہ سیکھتا ہے کہ اس کے ہر عمل کا کچھ رد عمل ہوتا ہے، کچھ نتیجہ نکلتا ہے. That consequences may be reinforcement،
پنشمنٹ، ایکسٹنکشن۔ ری انفورسمنٹ سے کیا مراد ہے کہ کسی عمل کے نتیجے میں اگر کوئی اچھا نتیجہ نکلے تو وہ آپ کے اس طرز عمل کو تقویت دیتی ہے، آپ کی زندگی کا حصہ بننے میں مدد دیتی ہے۔ پازیٹیو اور ریوارڈنگ ایونٹ، یعنی کوئی عمل کیا اور اس کا نتیجہ اچھا نکلا، دس کازز دا بیہیویئر ٹو آکر مور آفن، یہ وجہ بنے گا اس طرز عمل کے بار بار ہونے کی۔ پنشمنٹ، نیگیٹو اور پنشنگ ایونٹ، یعنی کوئی ایسا عمل جس کا کہ نتیجہ سزا کے طور پہ آپ کے سامنے آئے، دس کازز دا بیہیویئر ٹو آکر لیس آفن، یہ وجہ بنے گا اس کام کے بار بار نہ ہونے کی، یعنی اس سے بچنے کی انسان کوشش کرے گا۔ یہاں ذکر انہوں نے انسانوں اور حیوانوں دونوں کا کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے یہ صاحب ماہر نفسیات ہیں، اور یہاں انہوں نے انسانوں اور جانوروں دونوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی دونوں پہ اگر یہ طرز عمل اختیار کیا جائے کہ کسی کام کو جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار کریں اس پہ ان کو انعام دیں، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ بار بار نہ کریں اس پہ ان کو سزا دیں، اور کوئی ایسا عمل اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے، نو ایونٹ فالوز، اس کے بعد کوئی عمل ایسا خاص نہ ہو، سو دا بیہیویئر ہیز نو کانسیکوینسز، وین اے بیہیویئر ہیز نو کانسیکوینسز اٹ ول آکر لیس فریکوینٹلی، یعنی اس کا تسلسل کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا عمل جس کا کہ نتیجہ نہ اچھا نکلے نہ برا نکلے تو وہ ممکن ہے کہ وہ وجہ بن جائے آپ کے اس عمل کے اکثر نہ کرنے کی، یعنی کبھی کبھی وہ عمل سرزد ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اکثر نہیں ہوگا کیونکہ نہ کوئی اچھا نتیجہ نکل رہا ہے اور نہ کوئی برا نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یہ ریسرچ ہے برہس فریڈرک کی، جس کو کہ بی ایف اسکنر کے نام سے جانا جاتا ہے، ماہر نفسیات ہیں، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ریسرچ کس طریقے سے انہوں نے کی اس کو جان کے آپ حیران ہوں گے کہ ماہر نفسیات تھے مگر انسانوں کے نہیں، چوہوں کے۔ ان کی ریسرچ جو تھی وہ چوہوں پہ تھی۔ اسکنر باکس کے نام سے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں اور امیجز دیکھیں تو آپ کو ایک شیشے کا اس طرح کا ڈبہ نظر آئے گا جس میں کہ ایک چوہا رکھا گیا، اس چوہے کے نیچے ایک جالی تھی جس میں کہ کرنٹ آتی تھی، اور آگے اس کے بٹن اور لائٹ لگائی گئی، اور ایک خانے میں کھانے کی چیز آنے کی جگہ بنائی گئی۔ جو عمل چاہتے تھے کہ وہ کرے اس بنیاد پہ اس کو کھانے کے لیے کچھ انعام دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عمل بار بار کرتا تھا۔ جو عمل چاہا کہ وہ نہ کرے اس پہ اس کو سزا دی جاتی تھی، یعنی کرنٹ لگائی جاتی تھی، تو دیکھا کہ اس کا بیہیویئر چینج ہو گیا۔ یعنی یہ ریسرچ ہو رہی ہے چوہوں کے اوپر۔ تو اب ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تین ماہرین ہمارے سامنے آئے ہیں، رابرٹ یارکس، ایوین پاولو، بی ایف اسکنر۔ یہ صاحب ماہر ہیں بندروں کے، یہ صاحب ماہر ہیں کتوں کے، اور یہ صاحب ماہر ہیں چوہوں کے، اور یہ تینوں ماہر نفسیات کہلاتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے سے ہی سوال کریں کہ ایسے محققین کی تحقیق کو کیا ہم اس قابل سمجھیں گے کہ انسان کے لیے کسی بھی نظام کو ڈیزائن کرنے کا حصہ بنائیں، تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ انسان کے وقار کے، اس کی اس عزت کے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، تو اس انسان کی تربیت کے لیے جو نظام بنایا جائے گا اس میں کسی طور بھی ہم اس طرح کی تحقیقات کو شامل کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ اب ایک اہم چیز یہ ہے کہ صرف تین محققین ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں، لیکن اس طرح کی تحقیقات آپ کو اور بھی بہت سارے لوگوں کی ملیں گی، لیکن ان کے اس طرز تحقیق سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں افراد جو ہیں یا اس طرح کے اور جو محققین ہیں ان کا اتنا انٹرسٹ کیوں تھا جانوروں پہ تحقیق کرنے میں اور نتائج انسانوں کے لیے اخذ کرنے میں، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یا اس کو ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ کہیں گے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں موجود ہے۔ وقت آپ نوٹ کریں 1809 سے 1882 یعنی 1882۔ چارلز رابرٹ ڈارون، ہی واز اے انگلش نیچرلسٹ۔ اب نیچرلسٹ کون ہے اس کی تفصیل میں ہم یہاں نہیں جا رہے، لیکن ڈارون کا یہ نظریہ معروف ہے اور کافی مشہور ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی سائنس کی پڑھائی جانے والی کتابوں میں یہ نظریہ شامل ہے کہ انسان معاذ اللہ پہلے بندر تھا اور بعد میں وہ ارتقاء کے ذریعے انسان بنا۔ سائنس کی تاریخ کی سب سے عجیب اور سب سے بے بنیاد تھیوری ڈارون کی تھیوری کہلاتی ہے، جس کا کہ کوئی سائنسی پس منظر نہیں تھا، صرف یہ ایک تخیل کے اوپر، ایک خیال کے اوپر قائم کی گئی تھی۔ اب اس کی تفصیل میں ہم یہاں جائیں گے، آپ پوائنٹس کو نوٹ کریں گے، نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ چیز یہاں واضح ہے کہ 1809 سے 1882 ڈارون کا وقت ہے، اور جو ان کے نظریات تھے وہ بہت مشہور اور معروف تھے، اور وہی وجہ بنے ان تینوں ماہر نفسیات کی تحقیق کے جانوروں پر ہونے کی، کیونکہ نظریہ یہی تھا کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ حیوانی نسل سے ہے اور وہ آگے چل کے انسان بنا ہے، تو اس نظریے کے پیش نظر انہوں نے جو تحقیقات کی وہ جانوروں پہ کی، اور اپلیکیشن اس کی جو اس کا استعمال ہے وہ انسانوں پہ آگے چل کے ہوا، اور آج بھی ہو رہا ہے، حیرت کی بات ہے۔
اب ڈارون کون تھا، اس کی اس تحقیق کا پس منظر کیا تھا، اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس کی تحقیقات کیا تھیں اور اس کے کیا آگے چل کے اثرات ہمارے سامنے آئے۔ پہلی تحقیق جو تھی وہ ایوولوشن کے نام سے مشہور ہے۔ اس سے مراد انسان کا ارتقاء ہے حیوان سے انسان کی طرف، نیچرل سلیکشن ہے اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے۔ اب پہلی تھیوری تو انسان کے جانور سے انسان بننے کے بارے میں ہو گئی، جو کہ نہایت نامعقول اور بے بنیاد تھیوری ہے۔ ابھی اس کی حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ نیچرل سلیکشن سے مراد یہ تھی the process in nature by which according to Darwin's theory of evolution only the organisms best adapted to their environment tend to survive and transmit their genetic characteristic in increasing number of succeeding generations while other less adapted tend to be eliminated۔ بہت بے ضرر سی بات لگتی ہے لیکن نہایت خوفناک نتائج اس کے آگے چل کے نکلے۔ اس تھیوری کے مطابق قدرت کا ایک نظام ہے جس کے تحت وہ مخلوقات جو کہ اپنے ماحول کو بہت اچھی طرح سے قبول کر لیتی ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہیں، وہ سروائیو کرتی ہیں، اور جو لیس اڈیپٹڈ ہوتی ہیں یعنی اپنے اس ماحول کو بہت اچھی طرح قبول نہیں کرتی، وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ نظریہ تھا، اور دوسرا یہ تھا the competition in nature among organisms of a population to maintain themselves in a given environment and to survive to reproduce others of their kind۔ اس نظریے کے تحت جو چیز اخذ کی گئی وہ یہ تھی کہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ایک ہی علاقے میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں ان کا آپس میں ایک مقابلہ چل رہا ہے، سروائیول کا، اسٹرگل آف ایگزسٹنس، یعنی باقی رہنے کا ایک مقابلہ ہے۔ جو جتنی اچھی طرح اس مقابلے میں پرفارم کرے گا وہی باقی رہے گا، اور جو دوسرے ہیں ان کے لیے بقا اپنی جو ہے وہ قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہ دو نظریات جو ہیں یہ اس تھیوری کا حصہ تھے جو کہ ڈارون نے پیش کی، اور اس تھیوری کے دو حصے نیچرل سلیکشن اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس آگے چل کے دا سروائیول آف دا فٹسٹ کی شکل اختیار کر گئے، جو کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک تھیوری تھی جس کی اپلیکیشن واضح طور پہ ہمیں ورلڈ وارز میں نظر آتی ہے۔ دا سروائیول آف دا فٹسٹ نیچرل سلیکشن کنسیوڈ آف ایز اے اسٹرگل فار لائف ان وچ اونلی دوز آرگنیزمز بیسٹ اڈیپٹیڈ ٹو ایگزسٹنگ کنڈیشنز آر ایبل ٹو سروائیو اینڈ ریپروڈیوس۔ اب یہاں تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تھیوریز تھیں یہ صرف نظریات کی حد تک ہی محدود رہیں، لیکن ڈارون کی نیچرل سلیکشن اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی تھیوریز کو دا سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری میں جس شخص نے تبدیل کیا اس کا نام ہربرٹ اسپینسر تھا، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ نظریات اس نے ڈارون سے بھی پہلے قائم کیے تھے۔ اب ان دو تھیوریز کا نتیجہ دا سروائیول آف دا فٹسٹ کی شکل میں آیا، لیکن ڈارون کی اس تحقیق نے یہ شکل کیوں اختیار کی اور اتنی زیادہ اس کو شہرت کیوں ملی، اور اب تک یہ کیوں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈارون کی زندگی میں ہی یعنی 1850 سے 1920 تک کے دوران سوشل ڈارونزم کا ایک نظریہ قائم ہوا، جس کے بارے میں ڈارون نے بھی کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈارون کا وقت آپ دیکھیں 1809 سے 1882، اور یہ نظریہ قائم ہوا 1850 سے 1920 کے بیچ میں۔ تو ڈارون کی زندگی میں ہی پتہ چل گیا کہ اس کی اس تھیوری کو پولیٹیکل لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک شکل دے دی گئی ہے جو کہ سوشل ڈارونزم کے نام سے ہے، یعنی معاشرے کے اندر ان تھیوریز کا اپلائی ہونا نہایت خطرناک صورت آگے چل کے اختیار کر گیا، جس کا کہ نتیجہ یہ ہوا کہ دا سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری کے تحت وہ اقوام جو کہ زیادہ طاقتور ہیں وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں قدرتی طور پہ، یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ قدرت نے ان کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ کمزور اقوام کو اپنے زیر تسلط لے آئیں یا بالکل ہی ختم کر دیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا اختیار ان کے نزدیک قدرتی طور پہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ نہایت حیرت انگیز اور عجیب بات ہے، لیکن اس کی حقیقت ہمیں واضح طور پہ ورلڈ وارز میں نظر آئی، جس میں کہ وہ اقوام جو کہ طاقتور ہیں وہ کمزور اقوام پہ نہ صرف کہ حملہ کرنے، ان کو محکوم بنانے، بلکہ ان کو ختم کر دینے تک کا قدرتی طور پہ اختیار رکھتی ہیں۔ اور اس کا ایک ثبوت آپ کو انگلینڈ کی جو آکوپیشن ہے سب کانٹیننٹ کی، کتنا عرصہ یہاں رہے اور کتنا عرصہ یہاں حکومت کی، اس چیز کو واضح طور پہ ہم جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے طرز عمل جو ان اقوام کی طرف سے کیے گئے ان کو ایک سائنٹیفک اور انٹلیکچوئل کور کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے ڈارون کی تھیوری تھی جو کہ آگے چل کے سوشل ڈارونزم کی شکل میں ہمارے سامنے آئی، جس سے کہ ڈارون نے خود بھی انکار کیا کہ اس تھیوری سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ڈارون نے جو چیزیں اخذ کی اس کی حقیقت اگر آپ جاننا چاہیں تو ان نظریات کے قائم کرنے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ ایک بحری سفر تھا
جو کہ وائج آف دا HMS بیگل کے نام سے مشہور ہے، جو کہ 27 دسمبر 1831 کو شروع ہوا اور 2 اکتوبر 1836 کو ختم ہوا۔ اس سمندری سفر کے بعد ڈارون نے تھیوری قائم کی کہ انسان پہلے جو ہے وہ حیوان تھا اور بعد میں وہ ارتقاء کے ذریعے سے انسانی شکل اس نے اختیار کی، جس میں کہ بتایا گیا کہ اس ارتقاء کا جو آخری دور ہے وہ بندر کی شکل سے انسان کا بننا تھا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی اس عزت اور مقام کو اگر ہم سامنے رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اس کی تخلیق کا ذکر کیا، ان ساری چیزوں کو ہم مد نظر رکھ کے اس تھیوری کے گمراہ کن اور باطل ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس بحری سفر کے اس نقشے کا جائزہ لیں جس کے کہ آخر میں ڈارون نے ایوولوشن کی تھیوری قائم کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا جو سمندری سفر ہے یہ ساحلوں کے اوپر ہے، اور ہر علاقے کے ساحل پہ ظاہر ہے کہ ایک مختلف طرح کی آب و ہوا، مختلف طرح کے لوگ، ان کا رہن سہن سامنے آیا۔ کہیں گئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، کہیں دیکھا تو آبادیاں تھیں اور کچھ بہتر سہولیات ان کو میسر تھیں۔ تو اس بنیاد پہ اندازہ لگایا کہ انسان شاید پہلے بندر تھا اور بعد میں انسان بنا، اور اس نظریے کے متعلق کی اہم بات جاننے کی ہے کہ اب تک اس کے بارے میں کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ اس کو اتنی زیادہ پذیرائی اور تشہیر اس لیے حاصل رہی کیونکہ سوشل ڈارونزم کے ذریعے سے یہ حکومتی سطح پہ سیاسی نظریات کا حصہ بن گیا تھا، جس کی بنیاد پہ طاقتور کو اختیار تھا کہ وہ کمزور کو محکوم بنا لے یا ختم کر دے، اور اس چیز کو بھی انکریج نہیں کیا گیا کہ اس پہ تحقیق کی جائے۔ اگر سمپل سا ایک سوال ہم کریں اس تھیوری پہ یقین رکھنے والوں سے، اگر ہم یہ فرض کریں کہ افریقہ کا ایک جنگل ہے جہاں کچھ انسان بھی رہتے ہیں اور کچھ بندر بھی رہتے ہیں، اور ہم یہ سوال کریں کہ کون سے نیکوکار بندر تھے جو کہ انسان کی شکل اختیار کر گئے، اور یہ کون سے ایسے بندر تھے یا کون سے ایسے ان کے برے اعمال تھے جس کی وجہ سے یہ بندر ہی رہ گئے، جبکہ دونوں ایک ہی آب و ہوا میں رہتے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کا ان کو ماحول دستیاب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے جو سکلز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اکثر انسانی ڈھانچے اور بندروں کے ڈھانچے آپ کو دکھائے جاتے ہیں، اس میں جو بیچ کا دور ہے جس کو کہ مسنگ لنک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ابھی تک کور کرنے کے لیے کوئی ان کو ٹھوس ثبوت نہیں ملا کہ کس طرح سے بندر اور انسان کے بیچ کا جو دور ہے اس کو ہم ثابت کر سکیں۔ اکثر خیالی شکلیں اور خیالی ڈرائنگز آپ نے دیکھا ہوگا سائنس کی کتابوں میں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں ہمارے بچوں کی ذہن سازی کے لیے۔ ایک اندازے کے مطابق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بندر سے انسان کی شکل بنی ہے، تو بندر کو ارتقاء کے ذریعے سے انسان بننے میں جو وقت درکار ہے، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سیل کا جو کمپلیکس سٹرکچر ہے اس کی مولیکیولک لیول تک کی ریسرچ ہمارے سامنے ہے، تو اس کمپلیکس سٹرکچر کو اس قدر تبدیل ہونے کے لیے، ذہنی اور جسمانی اعتبار سے بندر کو انسان میں تبدیل ہونے کے لیے جو وقت درکار ہے، ہمارے کرۂ ارض کی عمر اتنی نہیں ہے۔ یعنی اس ارتقاء کے لیے بندر کو کسی اور جگہ جانا پڑے گا، ہمارے کرۂ ارض کی عمر اتنی نہیں ہے جہاں رہتے ہوئے بندر انسان کی شکل تک کا ارتقاء مکمل کر سکے، کیونکہ اس کو زیادہ وقت درکار ہے۔ اب ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ اوورآل مائنڈ میپ ہے جس میں سے کہ ہم نے اپنے پچھلے 2 لیکچرز کے دوران گزر کے معلومات حاصل کی کہ کیسے ایگزامینیشن سسٹم شروع ہوا، کس طرح سے ہم تک پہنچا، کس طرح کے لوگوں کی تحقیقات اس نظام کا حصہ ہیں، یہ تحقیقات کرنے والے افراد کس طرح کے نظریات رکھتے تھے، ڈارون تک کی ہم نے معلومات حاصل کی۔ پھر کچھ مزید معلومات ہمارے پاس یہاں ہیں ڈارون سے پہلے کی کہ کن لوگوں کے نظریات کی بنیاد پہ ڈارون نے یہ نظریہ اخذ کیا تھا، جس کا کہ ابھی تک کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ بات بہت آگے نکل گئی تھی اور ہم اپنے موضوع سے بہت ہٹ گئے تھے، لیکن ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری تھا اس حوالے سے کہ ہم انسانوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جو کہ ان کے اس محدود لائف سائیکل کو، اس مختصر زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کا باعث بنے، اس دنیا کے محدود اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تربیت کا ایک ایسا ماحول فراہم کرے جو کہ ان کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، ان کے بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، اور نہ صرف کہ دنیا کی زندگی بلکہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے حوالے سے بھی ایک مکمل لاہ عمل دے۔ تو اس حوالے سے ہم آگے دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح کا نصاب دستیاب ہے اور کس طرح کا نصاب ہماری ضرورت ہے۔